وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آج یہاں مملکت سعودی عرب میں عید کی رات ہے اور اس موقع سے کچھ لوگ ایسے میسج عام کر رہے ہیں کہ گھروں میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، گھروں میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب جو لوگ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایک ضعیف روایت کا سہارا لے کر کہتے ہیں 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ کون سی؟ چاشت کی نماز۔ جبکہ اور یہ فتویٰ بھی آیا ہوا ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد 4 رکعت یہ میسیج بھیجا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی ویلو اور کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک، اکثر بلکہ جمہور کے نزدیک یہ نماز ایسے ہی پڑھنی چاہیے گھروں کے اندر بھی جیسے عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، جیسے عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ چاہے عیدگاہ میں پڑھی جائے یا گھر میں پڑھی جائے عید ہی کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ عید ہی کی نماز ہے۔ اب عید کی نماز کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی لیے محدثین اور علماء کے خلاصے کو لکھا گیا ہے فَيُصَلِّيهَا عَلَى صِفَتِهَا مِن دُونِ خُطْبَةٍ بَعْدَهَا، عید کی نماز کو جیسے عیدگاہ میں پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھنا چاہیے، من دون خطبۃ، بغیر خطبہ کے۔ اور یہ کس کے اقوال ہیں آپ جانتے ہیں؟ وَبِهَذَا قَالَ امام مالک، امام مالک نے یہ بات کہی ہے، والشافعی واحمد والنخعی، ابراہیم نخعی کا نام معلوم ہے نا، وغیرہم من اہل العلم، ان کے علاوہ بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے اسی طرح سے 2 رکعت عید کی نماز گھر میں ادا کرنے کی بات کہی ہے۔ والاصل فی ذلک قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا۔ وما روي عن انس رضي الله عنه انه كان اذا فاته صلاة العيد مع الامام جمع اهله ومواليه ثم قام عبد الله بن ابي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما۔ یہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اسی وجہ سے جامع ازہر کا یہ فتویٰ ہے اور اس میں صاف طور سے لکھا ہے اصدرت ہیئت کبار العلماء بالازہر برئاسۃ الامام الاکبر احمد الطیب شیخ الازہر الاحد بیانا للمسلمین حول العالم بشأن الاحکام المتعلقہ بصلاة العید فی ظل استمرار تفشی الفیروس کرونا المستجد، کرونا وائرس کی موجودگی میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے جامع ازہر نے یہ کہا ہے کہ عید کی نماز اپنے گھروں میں ویسے ہی پڑھیں جیسے عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، لیکن خطبہ اس میں شرط نہیں ہے، خطبہ اس میں شرط نہیں ہے، اور یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جمہور علماء کے اقوال کے مطابق عید کی نماز چاہے کوئی اکیلے ہو یا اپنے بال بچوں کو لے کر کے ہو، بغیر خطبہ کے 2 رکعت ایسے ہی ادا کرے گا جیسے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور یہی بات امام بخاری نے بھی کہی ہے، امام بخاری نے بھی یہی بات کہی ہے
قال الامام بخاری فی صحیح بخاری کے اندر باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، جب عید کی نماز کسی بھی وجہ سے چھوٹ جائے، چاہے کرونا وائرس کی وجہ سے، چاہے تاخیر کی وجہ سے، چاہے دوری کی وجہ سے، تب بھی 2 رکعت عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ وَكَذَا النِّسَاء، اور عورتیں بھی نماز پڑھیں گی عید کی وجہ سے ہی۔ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ، اور جو گھروں کے اندر ہیں، وَالْقُرَىٰ، اور گاؤں کے اندر ہیں، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے هَذَا عِيدٌ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اہل اسلام کی یہ عید ہے، اہل اسلام کی یہ عید ہے، چاہے کوئی گھر میں رہے، گاؤں میں رہے یا جنگل میں رہے، ہر ایک کے لیے۔ دیکھا امام بخاری کا یہ استدلال ہے۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر العسقلانی نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے اکرمہ، عطا کی بھی روایت ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127 اور 128 پر دیکھ لیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز نہ پڑھیں بلکہ 4 رکعت پڑھیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی منقطع روایت ہے ابن مسعود سے منقطع روایت۔ شعبی کی ملاقات ابن مسعود سے ہے ہی نہیں، اور شعبی کا بیان ہے کہ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ منقطع روایت کیا صحیح روایت کے مقابلے میں ٹک سکتی ہے؟ نہیں۔ اور آئیے دیکھ لیجئے، سنن البیہقی کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، اسی طرح سے حنفی کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کا مفصل ذکر میں نے اس سے پہلے کے آڈیو میں کر دیا ہے۔ كان انس اذا فاتته صلاة العيد مع الامام جمع اهله فصلى بهم مثل صلاة الامام في العيد۔ اور امام بہگ ويذكر عن انس بن مالك انه كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن ابي عتبة فيصلي بهم كصلاة اهل مصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم، جیسے عیدگاہ میں تکبیرات کے ساتھ عید کی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح سے وہ بھی 2 رکعت ہی ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اکرمہ کے بارے میں امام بہقی کہتے ہیں اہل السواد اہل الریف یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام۔ امام محمد بن سیرین کا نام سنا ہے، قال كانوا يستحبون اذا فات الرجل الصلاة في العيدين ان يمضي الى الجبال اي الصحراء فيصنع كما يصنع الامام۔ وعن عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة، سنن البيهقي جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305۔ وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الامام۔ یہ دیکھ لیجئے قتادہ بھی بیان کرتے ہیں یہی بات۔ معمر کا بیان ہے ان فاتت انسانا الخطبہ بالصلاة يوم فطر او اضحى ثم حضر بعد ذلك فانه يصلي رکعتین مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300 اور 301۔ اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عن الحسن البصری قال فی من فاتہ العید یصلی مثل صلاة الامام، جس کی بھی عید کی نماز نہ ہو سکے وہ ایسے ہی پڑھے گا، چاہے گھر میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، جیسے امام عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہی 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھے گا۔ کہاں گئی فقاہت یہ؟ اسی طرح سے عن ابراہیم النخعی قال اذا فاتت الصلاة مع الامام فصل مثل صلاته۔ ابراہیم النخعی کا بڑا نام آتا ہے، ابراہیم النخعی کا بھی یہ بیان ہے۔ قال ابراہیم اذا استقبل الناس راجعین فلتدخل ادنى مسجد ثم تصلي صلاة الامام ومن لا يخرج الى العید فليصلي مثل صلاة الامام۔ جس طرح سے عیدگاہ میں امام عید کی نماز پڑھاتا ہے، اسی طرح سے جس کی نماز کسی بھی عذر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو وہ امام ہی کی طرح پڑھے۔ دیکھا یہ کتنے آثار موجود ہیں۔ اسی طرح سے حماد کا بیان ہے، حماد یہ ابو حنیفہ کے استاد، ان کا بیان ہے من لم یدرک الصلاة یوم العید،
جسے عید کی نماز نہ ملے قال یصلی مثل صلاتہ. دیکھو حماد بھی کہتے ہیں کہ اکیلا بھی یا جن لوگوں کی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ بھی امام ہی کی طرح پڑھے گا. وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183 اور 184 پر یہ بات مذکور ہے. اب حنفیوں کو تو سوچنا چاہیے. وَبِمُقْتَضَى هَذِهِ الْآثَارِ قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ. جمہور کی بات، بہت جمہور کی بات کرتے رہتے ہیں. ان آثار کا تقاضا تو یہ ہے، جمہور اہل علم کی توجیہ کی بنیاد پر، کہ جس کی بھی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ 2 رکعت ہی پڑھے، جس طرح سے امام تکبیرات زوائد کے ساتھ 2 رکعت پڑھتا اور پڑھاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ آج 4 رکعت چاشت کی بات کرتے ہیں، 4 رکعت چاشت کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل ہی بے بنیاد اور بے سروپا ہے. منقطع روایت کا سہارا لے کر، شابی کی منقطع ابن مسعود سے ملاقات کے بغیر روایت کا سہارا لے کر جو 4 رکعت کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل بے سروپا اور بے بنیاد ہے. بے بنیاد ہے. یہ اپنی فقہ کی کتابوں کو بھی ٹٹولیں گے تو انشاءاللہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ عید کی نماز جیسے عیدگاہ میں ہوتی ہے اسی طرح سے گھر میں بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے گھر میں بھی ہوتی ہے. اور یہ فتاوی یعنی جامع ازہر کا نام کون نہیں سنا ہے؟ جامع ازہر کے حوالے سے بیان کیا گیا اور آج بھی یہ نیٹ پر موجود ہے. اسی طرح سے یہاں کے اور پاکستان کے بھی بہت سے علماء نے کہا ہے، حنفی علماء نے کہا ہے. اس لیے جو لوگ چاشت کی نماز کی بات کرتے ہیں وہ بے سروپا اور بے بنیاد بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور فقہ فی الدین نصیب فرمائے. عید کا موقع ہے، اللہ رب العالمین اختلاف سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اختلاف برائے اختلاف کر رہے ہیں بہت بڑی غلطی کا شکار کر رہے ہیں. جبکہ یہ آثار جن کے حوالہ جات میں نے پیش کر دیے ہیں، یاد رکھیے گا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ سے پہلے کے صحابی کا عمل ہے. امام بخاری نے صاف لفظوں میں اس چیز کا باب باندھا ہے، تب بھی کسی کو یقین نہیں آئے گا.